اب آپ اس مبارک سلسلے کا 17واں حلقہ سماعت فرمائیں کہ اس میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ یا عمّے، میرے چاچا، این ابی جہل، ابی جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا ماں بھی کبھی ابی جہل، بیٹا تمہیں ابی جہل سے کیا؟ اس نے کہا کہ یا عمّے لقد سمعت انہ آذى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہے میں نے سنا وہ میرے بدری کا دشمن اور میرے نبی کو اس نے بڑی تکلیف ہے، اور آج میں فیصلہ کر کے آیا ہوں اپنے گھر سے کہ میں یا دنیا میں زندہ رہوں گا یا ابی جہل۔ کہتے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب نظر آئے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ کہتے ابھی اس نے بات ختم کی، دائیں والا کہا میں پھر ابی جہل کدھر ہے؟ میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بس آج ہمارا فیصلہ۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے نظر ڈالی تو ابی جہل کا شجرۃ فی الغابۃ، کہ جیسے ایک درختوں کے جھنڈ کے اندر کھڑا ہو نا درمیان میں، ایسے وہ کھڑا تھا اور ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا تھا، کیونکہ وہ ان کا بڑا تھا، سردار تھا ان کا۔ اور اس وقت جنگ کا اصل سبب بھی ابی جہل تھا، ورنہ باقی تو سب نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ بنو ہاشم نے، بنی عبد المطلب نے، بنو عباس نے، سب نے کہا کہ بھئی جب قافلہ ہمارا خیریت سے چلا گیا ہے تو ہم کیوں جنگ لڑیں، لیکن ابی جہل نے کہا کہ نہیں جنگ لڑنی۔ آج ہی تو ہمیں موقع ملا ہے کہ 313 مسلمان ہمارے سامنے ہیں، مدینہ منورہ بہت دور ہے، ان کو کمک بھی پیچھے سے نہیں آ سکتی، اور ہمارے ساتھ 1000 کا لشکر، ایک ہی دفعہ مٹا دیں گے بات ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں فرأیتہ کالشجرۃ فی الغابۃ، میں نے دیکھا کہ جیسے ایک درختوں کے جھنڈ میں ایک درخت کھڑا ہونا ایسے سامنے کھڑا تھا، تو میں نے اس کو اشارہ کیا، اس کو اشارہ کیا، اس کو دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کھڑا ہے جس کے بال سفید ہیں اور داڑھی بھی سفید ہے، وہ داڑھی شڑی رکھتے تھے جیسے آج کل یہودی بھی رکھتے ہیں، یہودیوں کی بڑی بڑی داڑھی، یہ تو خیر مسلمانوں کو بوجھ لگتا ہے، باقی ہر مذہب والے رکھتے ہیں، ان کے فیشن میں بھی فرق نہیں آتا، ان کے جدید یعنی فیشن میں، اور دیکھ رہے ہیں یہودیوں سے زیادہ دولت تو کسی کے پاس نہیں، اور وہ بڑے یعنی فیشن میں بھی آگے ہیں، لیکن ان کے فیشن میں، ان کے معیار میں، ان کے اطوار میں، عادات میں، ان کے لوگوں کے سامنے وہ توہین نہیں سمجھتے داڑھی۔ ایک مسلمان ہے جو بیچارہ ایک تو اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، اور دوسرا اس کو اچھی نہیں لگتی، تیسرا فیشن کے خلاف داڑھی ہو تو کہتے ہیں عجیب سا لگتا ہے نا، آدمی کارٹون لگتا ہے، بیوی ڈر جائے، بچے ڈر جائیں رات کو گھر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ سب ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ان سے آپ تحقیق کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ جو داڑھی نہ ہو نا تو وہ بندہ مرد ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی خسرے کی داڑھی دیکھی؟ یہ حرم میں کھڑے ہیں طواف میں، خادم کعبہ، ان کی داڑھی ہوتی ہے؟ عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ یہ تو علامت ہے رجولیت کی داڑھی، چلو تم داڑھی سنت سمجھ کے نہ رکھو، مرد بند کے لیے تو رکھو نا۔ اب میاں بیوی کٹھے صرف دونوں کی داڑھی رہو، کیا پتہ لگے بیوی کون ہے شوہر کون ہے؟ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی صرف ان کا چہرہ کھلا ہوا ہو باقی سب لحاف ہو، تو آدمی ایمان سے کہیں کہ کیسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں شی کون ہے اور ہی کون ہے؟ آپ کے پاس کوئی فیصلے کا انداز ہو تو ہو، بہرحال ایک عام دیکھنے والا آدمی تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اچھا باقی رہ گیا تھا کہ عورتوں کے بال بڑے ہوتے تھے، اس سے کچھ وہ پہچانی، اب وہ بھی کٹ گئے، اس سے بھی وہ نہیں پہچانی جا سکتی، وہ بھی تو بردو کی طرح ہو گئے۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہے، لیکن ابو جہل وغیرہ بھی داڑھی رکھتے تھے۔ تو دور سے عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ جو دور بندہ کھڑا ہے نا، جس کو سب لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور ہر طرف اس کے تلواروں والے کھڑے ہیں، ہتھیار بند کھڑے ہیں، نیزہ بردار کھڑے ہیں، اس کے خادم غلام، وہ کہتا ہے بس میں نے اشارہ کیا، ابھی میرا ہاتھ یوں واپس نہیں آیا تھا نیچے، میں نے اشارہ کیا وہ کھڑا ہے، ابھی میرا ہاتھ نیچے واپس نہیں آیا تھا، خرجا کما یخرج السهم من الرمیۃ، وہ دونوں ایسے نکلے جیسے تیر نکلتے ہیں،
وہ کہتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا مجمع چیرتے ہوئے گئے اور دونوں کی تلواریں ابو جہل پہ پڑی، ایک مارا گیا اور ایک واپس بھی آ گیا۔ عوف جو تھا وہ بیچارہ مارا شہید ہو گیا کہ اکرمہ ابی جہل کا بیٹا کھڑا تھا، اس نے حملہ کیا، وہ تو مارا گیا لیکن دوسرا واپس بھی آ گیا زخمی ہو کر۔ ابو جہل گر گیا، ابو جہل کے گرنے پر تو فوج کا مورال ختم ہو گیا۔ ان کے جو لڑاکا لوگ تھے انہوں نے کہا قتل ابی جہل، قتل ابی جہل، قتل رئیس مکہ، قتل رئیس مکہ، شور ہو گیا نا جی کہ ابی جہل مارا گیا۔ اب لوگ جو ہیں جناب افراتفری میں ایسے پریشان ہیں کہ ایک عربی ہے، ایک بدو ہے، اس کا کوئی جنگ شنگ سے تعلق نہیں تھا، نہ مسلمانوں سے نہ مکے والوں سے، وہ ویسے کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آپس میں جنگ بنی ہوئی ہے تو وہ ایک پہاڑی پہ ساتھ چڑھ کے اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا کہ چلو دیکھیں تو صحیح جنگ کیسے ہوتی ہے، ہاں دیکھیں تو صحیح کیسے لڑائی ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو قاعدہ تھا نا کہ اگر آپ جنگ میں نہیں ہیں تو لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ نہ آپ ادھر سے ہیں نہ ادھر سے، آپ تو علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کیوں کوئی تعارض کرے۔ وہ بیٹھا ہے آرام سے اور کہتا ہے واللہ ما رأیت عجبا، کہتا ہے عجیب بات، میں نے تو زندگی میں ایسا عجیب واقعہ نہیں دیکھا کہ فروق النساء، مکے والے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے عورتیں بھاگتی ہیں پیٹ دے کر، کیا ہو گیا ان کو؟ سامنے مجھے تھوڑے سے آدمی نظر آ رہے ہیں، ادھر بہت آدمی ہیں اور اس کے بعد بھاگ رہے ہیں۔ کہتا ہے بھاگنا تو عورت کا کام ہے، مرد تھوڑا میدان سے بھاگتا ہے، یہ کون کیا ہو گیا؟ تو ابھی اسی اثنا میں اب جب ان میں اللہ نے ہراس، خوف اور مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا کہ اب بھاگنے لگے، تو اب تو پھر مسلمانوں نے ان کو تلواروں کی باڑ پہ رکھ لیا، انہوں نے کہا کہاں بھاگتے ہو؟ اور شجاعت کا عالم دیکھیں، ایک صحابی ہے جس کی عمر 17 سال، بعض کہتے ہیں یہی معاذ تھا، معاذ اور معوذ جن نے ابو جہل کو مارا، تو اس کا ایک بازو جو تھا اس کو تلوار لگی اور بازو کٹ گیا، لیکن آخری حصہ جلد کا جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا، وہ پورا نہیں کٹا تھا، وہ بازو لڑک رہا ہے اور وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہا ہے۔ بازو کی تکلیف نے جب اس کو پریشان کر دیا تو بیٹھ گیا، بیٹھ کے اپنے بازو پر پاؤں رکھا، کھڑے ہو کے توڑ ڈالا اس کو۔ ایسے آپریشن کرتے ہوئے آپ نے دیکھے کبھی؟ کیا ہے اسلام، ایمان؟ دیکھا نہیں آپ نے 1400 سال گزر گئے، طالبان کے پلے میں کیا ہے؟ یہ تو مدرسوں کے طالب تھے بیچارے، یہ تو اب دشمن کا میڈیا انہیں دہشت گرد بنا رہا ہے نا، ورنہ تو جو علاقہ ان کے پاس ہے اس جیسا مثالی امن تو دنیا کی کائنات کے کسی حصے میں نہیں۔ سونے سے لدی ہوئی عورت کو آپ بھیج دیں رات کو، پوری رات سفر کرتی رہے، اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو چونکہ یہودی میڈیا ہے، سارا ان کے پاس جدید الیکٹرانک ٹیکنالوجی ہے، وہ بیچارے مسلمان ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹی وی میں دیکھا، داڑیاں رکھی ہیں بیچاروں نے اور چادریں کندھوں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور جناب کوئی پتہ نہیں، کبھی نہ لڑے، نہ کبھی ٹریننگ لی، نہ فوج، نہ ان کے پاس تجربہ، اور سامنے کون تھے؟ جنرل عبد المالک جیسے فوج کے لوگ، جنرل دوستم عبد المالک، بڑے بڑے جنگجو لوگ جنہوں نے باقاعدہ رشیا سے ٹریننگیں لی، اور باقاعدہ منظم فوج کے منظم اور باقاعدہ جرنیل، اور یہاں سے کون قیادت کرنے والے؟ کون ہیں؟ مولوی داڑیوں والے۔ اچھا کھانے کو بھی کچھ نہیں، ایک پیالے میں سوکھی روٹی ڈال کے اور ٹکڑے بھگو کے کھا لی، چائے کا گھونٹ پی لیا، مل گیا ٹھیک ہے، نہ ملا ٹھیک، مل گیا تو الحمدللہ، نہیں ملا انہوں نے کہا ٹھیک ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اندر جب ایمان و اسلام کی چنگاری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر صحیح معنوں میں اس کی قوت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی تو یہ ہے نا کہ مسلمان ہم نہیں رہے، ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں لیکن کام کے مسلمان۔ ایک صحابی حضرت قتادہ، وہ بھی اسی جنگ بدر میں ہیں، ان کو جو تیر لگا، کوئی چیز لگی تو آنکھ باہر اور لٹک رہی۔ اللہ معاف کرے، آنکھ کتنی نازک چیز ہے،
کتنا انسان کے لیے ویسے تکلیف ہے. اب شدت درد نے جب ان کو پریشان کر دیا تو ان نے ساتھیوں سے کہا بھی کیا دیکھ رہے ہو, میں تڑپ رہا ہوں اور تم دیکھ رہے ہو, بھی تلوار سے کاٹ دو, پھینک دو باہر, یہ لٹک رہی ہے اس لیے مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. تو ایک صحابی نے کہا, اس نے کہا کہ نہیں, ہم یہ نہیں کرتے, ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے حضور پاک کی خدمت میں لے جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں حضور کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کاٹ دیں, کیا کریں, پٹی باندھیں, کیا. حضور کی خدمت میں لے گیا, فرمایا ادنو منی یا قتادہ, قتادہ میرے قریب ہو جاؤ. اور قتادہ کہتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ پر میرا وہ رکھا ڈیلا اور میری آنکھ پر رکھ کے بس یوں کر دیا, اور اس کے بعد کہتا ہے خدا کی قسم ہے آج تک پتہ نہیں چلتا یہ آنکھ زخمی ہوئی تھی کہ یہ زخمی ہوئی تھی. کہتا ہے کوئی آج تک فیصلہ نہیں کر سکا پھر کہ میری وہ کون سی آنکھ تھی کہ جو جنگ میں باہر آئی تھی, حضور پاک کے ہاتھ لگنے سے بات ہی ختم. اب کفار جب دوڑے, زخمی ہوئے, مارے گئے, کچلے گئے, تو جنگ بدر میں 70 کافروں کا بڑے سے بڑا سردار جو تھے نا جی, جن میں عتبہ تھا, عتیبہ تھا, ابی جہل تھا, بڑے بڑے جو ان کے رؤسائے کفار, سنادیدہ کفار قریش, یہ سب کے سب مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے. ابو جہل زمین پہ پڑا ہے, تڑپ رہا ہے, لیکن روح باقی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خفیف اور بڑے کمزور اور بڑے نحیف آدمی, یعنی آپ کی ایسی پنڈلیاں تھیں جیسے عام آدمی کے یعنی بازو ہوتے ہیں, ایسی باریک باریک پتلی پتلی سی, اتنے کمزور آدمی. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں, اور عبداللہ ابن مسعود کھجور پہ چڑھنے لگے کہ حضور کے لیے کچھ کھجوریں لے آؤں. تو وہ پنڈلیاں تھیں نا باریک باریک, تو صحابہ نے دیکھی تو ایک صحابی کو ہنسی آ گئی کہ دیکھو یار یہ کیسے جوان کی پنڈلی ہے, بھلا ایک بچے کی پنڈلی ہے. وہ حضور نے فرمایا تم کیوں ہنسے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عجبت من ساقہ عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا خفیف ہونا دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی. آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے میرے عبداللہ بن مسعود کی شان کا, اگر ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں رکھ دو تو یہ بھاری ہو جائے گا. تم اس کو ظاہر میں دیکھ رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کتنے شان والا آدمی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو ابو جہل کا ابھی سانس ہے بات, یعنی ختم نہیں ہو گیا. اس نے جب دیکھا عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہاں اب بتاؤ ابو جہل کیا حال ہے تمہارا. تو ابو جہل نے دیکھا, اچھا کہتے ہیں ہاں اچھا انت الذی ترعى الغنم عندنا, تم وہی نہیں ہو جو ہماری بکریاں چراتے تھے. یعنی غرور دیکھیں, بدر میں پڑا ہے, گردن کٹی ہوئی ہے, زخم لگ چکے ہیں, بچنے کی کوئی امید نہیں. اور یہ بھی دیکھ رہا ہے اسی زخمی حالت میں کہ اس کے ساتھی سب بھاگ گئے, اور یہ بھی سن رہا ہے کہ فلاں قتل ہو گیا, فلاں مارا گیا, فلاں مارا گیا, لیکن غرور نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ چڑھنے لگے کہ اس کو تلوار ماروں, تو کہتا ہے کہ یا رائی الغنم, بکریوں کے چرواہے, تمہاری تلوار سے میری گردن تھوڑی کٹے گی, اور تمہاری کند سی تلوار ہے, خام خواہ مجھے بھی پریشان کرو گے, تم خود بھی تکلیف میں آؤ گے. میری تلوار نکال لو میری گردن کاٹنے کے لیے, سردار کی گردن ہے, سرداروں کی تلوار سے تو کٹ سکتی. یعنی اندازہ کریں ابو جہل کے. اسی لیے حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی کفر ہو تو ابو جہل کو, پھر کفر تو ہے نا, پھر کافر تو بنو نا, پکے بنو. یہ کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. کفر ہو تو ابھی جہل کا ہو, اور ایمان ہو تو صدیق کا ہو. درمیان میں کچھ نہیں, درمیان میں کوئی بات نہیں ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. کعبۃ اللہ پہ بھی جا کے ملتزم پہ رو لیا, قبر پہ بھی سجدہ کر لیا, اللہ کے آگے بھی رو لیا, اور جناب جا کے داتا صاحب سے اور خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی مانگ لیا, اور جناب ماشاءاللہ قرآن میں بیٹھے عبد الباسط پڑھ رہا ہے تو جھوم رہے ہیں, اور قوالی لگی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ اچھل رہے ہیں, اور اگر کوئی مغنیہ گانا گا رہی ہے تو موسیقی کی روح میں لے میں ڈوبے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ کوئی اسلام ہے؟ تماشا ہے. یہ کیا ہے؟ کون کہتا ہے اس کو اسلام؟ یہ کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور چوم رہے ہیں, سبحان اللہ, کہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے اور شکل یہود و نصارہ سے ملتی ہے.
کیا ہے؟ کہاں کا اسلام ہے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، قرآن کہتا ہے یہ تو پورے اسلام میں داخل ہو جائے، پورے نکل جاؤ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ فرماتے تم پھر جاؤ، میں قادر ہوں ایک اور قوم پیدا کروں۔ یہ تو نہیں کہ میرا اسلام تمہارا محتاج ہے، یہ تو نہیں کہ میرے اسلام کو تمہاری وجہ سے عزت ملی ہے، تمہیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا اکثر کہ اسلام خطرے میں ہے اور اسلام خطرے میں ہے اور اسلام کو بچاؤ والے لیڈر نعرے دیتے ہیں قوم کو۔ اسلام نہیں خطرے میں ہوتا، خطرے میں وہ خود بدبخت ہوتے ہیں۔ اسلام کو کیا خطرہ ہے؟ 1400 سال گزر چکے ہیں، جسے کسرا و کیسر نہ مٹا سکا، جسے دنیا کی اس وقت کی سپر پاورز نہ مٹا سکی، اور آج کی سپر پاورز بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یعنی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ 10 سال کے بعد ان کا بھرم کھل جائے گا اور اسلام وہیں ابھرے گا جہاں وہ مٹا رہے ہیں نا، اسلام ان کے اندر سے ابھرے گا۔ آپ دیکھ لیں، وہ وقت دور نہیں ہے۔ جن سٹیٹس میں ہم نے کبھی 2 مسجدیں نہیں دیکھی تھی، اب 2,000 مساجد۔ جن سٹیٹس میں قرآن پڑھنے کے لیے، تراویح سننے کے لیے مسلمان مکہ شریف سے قاری منگواتے تھے، اب ان کے مدرسوں سے لوگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں قرآن سنانے کے لیے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، آپ حیران ہو۔ یعنی وہ لوگ قرآن تراویح پڑھانے والا ان کے پاس کوئی نہیں، قاری ان کے پاس کوئی نہیں۔ ہانگ کانگ میں ابھی میں تھا، بتا رہے تھے کہ کئی سال تو ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، مسئلہ بن جاتا تھا۔ جن کو صرف قرآن کی 10 سورتیں یاد ہیں، وہ بھی ہمارے سارے کام میں 3 یا 4 آدمی تھے۔ اور اب ماشاءاللہ کولون کی مسجد سے 30 حفاظ جو ہیں نا، وہ مختلف مقامات میں بھیجے جاتے ہیں رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے، اور ان کے بعد حافظ باقی ہوتے ہیں، مانگنے والوں کی مانگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسلام جو ہے نا، یہ یاد رکھیں، یہ تو آئے گا، اور ہمارے آقا کا فرمان حق ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا ادخلہ اللہ، اللہ پاک اس دین اسلام کو داخل کریں گے، فی بیت مدر و شعر و وبر بعز عزیز و بذل ذلیل، کہ کوئی گھر تو گھر، خیمہ بھی باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل، چاہے اللہ اس کو قوت سے داخل کر۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ اسلام میں، اگلے دن میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، جو پہلے جارج بش وغیرہ کو گزرا ہے، یا اور کوئی پتہ نہیں پریزیڈنٹ گزرے ہیں ان کے امریکہ کے، اس کا پوتا مسلمان ہو گیا۔ بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے پادری، بڑی بڑی راہبہ عورتیں اسلام لے آئے، کیونکہ جب وہ اسلام کی سچائیوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ اسلام کے حقائق پر غور کرتے ہیں، تو ان کو ماننا پڑتا ہے کہ بھی آخر 1400 سال پہلے یہ خبر حضور پاک کو کس نے دی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام تو آئے گا، تو لیکن کفر یہ ہے کہ چلو کافر ہے، دشمن ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ابو جہل جو ہے فرعون هذه الامہ، میری امت کا فرعون ہے، اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، میرا فرعون جو ہے ابھی جہل، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی شدید ہے، اس کو تو پانی میں ایک غوطہ لگانا کہا آمنت برب موسیٰ وہارون، اور اس بدبخت کی گردن کٹی ہوئی ہے، آخری رگیں جڑی ہوئی ہیں، اور اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ جی تلوار میری نکالو اور گردن میری ذرا نیچے سے کاٹو، اوپر سے نہ کاٹو۔ کیوں جی؟ انہوں نے کہا سرداروں کی گردنیں بڑی ہوتی ہیں نا، چھوٹی گردن والے سردار تھوڑے ہوتے ہیں، تو نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ لگے کہ کوئی سردار کی گردن۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حل فوق رجل قتلتموہ ہو، کہ یار مجھے بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، ایک بندہ ہی مر گیا نا، کیا ہو گیا؟ جنگ میں مرتے نہیں رہتے، میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ حل فتح تم مکہ کو، مکہ فتح ہو گیا ہے؟ ایک جنگ تھی، جنگ میں لوگ مرتے ہیں، میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ کون سی بڑی بہادری کی بات؟ تو عبداللہ بن مسعود نے خیر تلوار ماری، گردن اتار دی۔ اب عبداللہ بن مسعود سے تو اس بدبخت کا کتے کا سر نہ کھینچا، اٹھایا جائے، کیسے اٹھایا؟ کمزور آدمی، اور وہ تو بڑا بدبخت، اتنا بڑا سر تھا اس کا۔ تو انہوں نے پھر بالوں سے پکڑا اور گھسیٹا، اور انہوں نے کہا اور تو حل کوئی۔
گھسیٹنا شروع کیا، اب وہ مٹی میں رگڑ رہا ہے، مٹی بھی لگ رہی ہے، حضور کے سامنے آ کے پھینکا، حضور نے دیکھا، حضور کیسے پہچانے، سارے تو مٹی لگی ہے، خون لگا ہوا تھا، خون میں مٹی لگ گئی، آپ نے فرمایا، حضور نے کہا کہ ابھی جہل وسجد رسول اللہ شکرا، حضور اللہ کے شکر میں سجدے میں گر گئے. یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ آج یہ راس کفر، آج یہ کفر کا سب سے بڑا سردار اس حالت میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنگ بدر میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کمزور آدمی، حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عم رسول اللہ، حضور کے چچا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے. عباس اتنا بڑا کڑیل جوان قریشی، تو پھر بڑے لوگ تھے، بڑی ان کے یعنی اللہ نے ان کو قد، قامت، قوت، طاقت، وجاہت، ایسے تو نہیں اللہ نے قریش کو چنا کہ اس میں نبی پیدا کرے، کوئی وجہ تو تھی نا. اور بھی تو دنیا میں قبیلے بڑے تھے نا. تو اب ان کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں اور مسلمان دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ عباس جیسا آدمی تو عبداللہ بن مسعود کو کندھے پہ اٹھا کے بھاگ جائے، یہ کیسے اس کو گرفتار کر کے قیدی بنا کے لا رہے، وہ چپ کر کے آ رہے، بولتا بھی نہیں، بھاگتا بھی نہیں. جب وہ آ گئے تو مسلمان نے پوچھا کہ عبداللہ مسعود تم بڑے بہادر ہو گئے بھائی، یہ اتنے بڑے جنگجو آدمی عباس عبد المطلب کا بیٹا ہے اور تم اس کو لے آئے. اور اس سے کہنے لگے یار تمہیں کیا ہو گیا، آخر تم بھاگے بھی نہیں، مقابلہ بھی نہیں کیا. اس نے کہا جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا نا، معلوم یہ ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اتنی قوت تھی اس میں. فقالوا ذالکم الملائکہ، انہوں نے کہا ہاں. پھر عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ نہیں، پھر فرشتے کا ہاتھ، ظاہر عبداللہ بن مسعود. حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک سوار بھیجا جائے جو مدینہ منورہ میں جا کر خبر کرے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. کفار قریش بھاگے، انہوں نے بھی ایک آدمی، اس کا نام ہے سامان تھا، اس کے ذمہ لگایا ابھی تم جلدی سے پہنچو مکے میں، اطلاع کرو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. وہ ہے سامان جب آیا مکے میں تو دور دور سے اس نے چیخنا شروع کیا، قتل ابو جہل وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، قتل امیۃ بن خلف، قتل عقبۃ بن ابی معیط، قتل فلان وقتل فلان. تو مکے والے پیچھے بھاگے، کیا کہہ رہے ہو؟ صفوان ابن عبد المطلب کعبے میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، یہ اتنے بڑے سارے سردار جو تھے وہ ایک ہی دفعہ میں مارے گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے آ کے اس سے کہا کہ این صفوان، تمہیں پتا ہے کہ صفوان کہاں ہے بدر میں، اس کا کیا بنا؟ تو اس نے کہا کیا کر رہے ہو، صفوان تو تم ہو، صفوان بدر میں تو گیا ہی نہیں. انہوں نے کہا اس کا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ پاگل تو نہیں، یہ تو صحیح کہہ رہا. اب کیا کریں بھائی؟ اتنے میں اور آدمی پہنچ گئے اور پہنچ گئے اور پہنچ، سارے مکے میں ماتم ہو گیا کہ ہمارے تو سردار مارے گئے. جلدی سے انہوں نے دارالندوہ میں میٹنگ کی اور ابو سفیان کو سردار بنا دیا کہ چلو تم چونکہ قافلہ بچا کے لے آئے تھے تو اب سردار جو ہے تم. سب سے پہلا آرڈر جو کیا ابو سفیان نے، انہوں نے کہا مکے والوں رونا دھونا بند کر دو، کوئی ماتم نہیں، کوئی آنکھ نہیں روئے گی، اور مسلمانوں کو بتلاتے ہو کہ ہم ختم ہو گئے، کمزور ہو گئے، رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عورتوں کی طرح چیخ رہے ہیں، ٹھیک ہے بدلا لیں گے. یہ کیا ہو، کوئی بندہ نہیں روئے گا اور کوئی بندہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ نہیں دے گا، تاکہ مسلمان تو پھر عادی ہو جائیں گے، ہر روز ہمارا بندہ پکڑ لیں گے. لیکن آخر کون نہ روئے بھائی، اپنے باپ بیٹے بھائی، کسی سردار کے آرڈر سے آرڈر ہوتا رہا، لیکن گھروں میں بیٹھ کے تو ان کے تو ماتم ہو گئے، وہ مذاق تو نہیں تھی. اور یہی جنگ بدر ہے جس میں امیۃ بن خلف عجیب طریقے سے مارا گیا. امیۃ بن خلف سب سے بڑا دشمن تھا سرکار دو جہاں کا، اور یہ وہ ہے جو حضرت بلال کو عذاب دیتا تھا. حضرت بلال اسی کے غلام تھے. امیۃ بن خلف اور اس کا بیٹا جنگ بدر میں جب دیکھا کہ سب بھاگ گئے، اس نے کہا بیٹے سے کہ دیکھو بات سنو، اگر ہم بھاگتے ہیں نا ہم نہیں بچتے،
کہاں تک بھاگے؟ شکست ہو چکی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیں، شاید بچ جائے، چاہے ہمیں قیدی بنا لیا جائے، بعد میں ہمیں کوئی چھڑانے والا آ جائے، کوئی ہمارا فدیہ ادا کر دیا جائے، کچھ تو امید ہوگی نا۔ اگر مارے گئے تو پھر کیا امید ہوئے؟ تو مر گئے۔ انہوں نے کہا ابا آپ کی مرضی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو آئے تو انہوں نے بلایا کہ یا عبد ود، ان کا پہلا نام تھا عبد ود، ود ان کا بت تھا نا، بتوں کے نام تھے نا قرآن میں، جس کا ذکر بھی ودن و سواعا و یغوث و یعوق و نصرا، یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو جو آدمی عبد ود کر کے پکارتا تھا وہ بولتے نہیں تھے، جواب نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ عبد الالہ، اللہ کے بندے۔ تو یہ کھڑے ہو گئے، نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہ جو زرہیں چن رہے ہو نا محمد مقام بدر سے، ان سے زیادہ قیمتی چیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کو پھینک دو، تم ہمیں پکڑ لو، ہم دونوں تمہاری قید میں آنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کی پناہ ہمیں آ جائے، کسی طرح ہمیں پناہ دے دیں تاکہ پھر مسلمانوں سے بچنے کا کوئی حل تو ہو نا۔ تو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پکڑتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے بیٹے کو امیہ اور بیٹے کو لے کے چلے۔ خدا کی قدرت ہے جس راستے سے جا رہے تھے اسی راستے میں بلال کھڑا تھا۔ تو بلال نے جب دیکھا تو صرخ بلال، کہا ھذا امیہ الذی یعذبنی، مسلمانوں دوڑو، یہ آ گیا امیہ بدبخت جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا، یہ زندہ جا رہا ہے۔ ان نجا لا انجو ابدا، خدا کی قسم ہے آج اگر یہ بچ گیا تو پھر میں گویا زندہ نہیں۔ مسلمان تلواریں لے کے پھر کٹھے ہو گیا۔ بلال کیا ہو گیا؟ دیکھو امیہ۔ عبد الرحمن نے کہا ہذا اسیر، یہ میرا قیدی ہے بھائی، خبردار حملہ مت کرو۔ بلال نے کہا کہ دیکھو تمہارا قیدی ہو یا کوئی ہو، بات سیدھی ہے کہ اس نے مجھے اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے، اسلام کے لیے انگاروں پہ تڑپایا ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے امیہ سے کہا ایسا کرو تم لیٹ جاؤ جلدی جلدی زمین پہ۔ وہ جلدی جلدی لیٹ گیا تو میں اس کے اوپر لیٹ گیا۔ میں نے کہا بھی اس کو مارتے ہو تو پہلے مجھے مارو۔ بلال نے مسلمانوں سے کہا کہ یار عبد الرحمن بن عوف کو کوشش کرو، اس کو نیچے سے مارو بدبخت۔ تو عبد الرحمن بن عوف تو اوپر لیٹے ہوئے تھے، وہ نیچے سے تلواریں مار مار کے صحابہ نے اس کو مارا۔ خدا کی قدرت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بیچارے کی ٹانگ بھی مسلمانوں نے کاٹ ڈالی، اتنا جوش تھا۔ تو امیہ بدبخت تو یوں مرا۔ حضور نے حکم دیا کہ اس کو قلیب بدر میں، وہ جو بدر میں کنواں ہے اس میں پھینکا جائے۔ اب جب گھسیٹ کے لے گئے تو اس کی لاش پھٹ گئی اسی وقت۔ ایک تو ہے کہ کئی دن کے بعد چلو بھی اس میں نفخ ہو جائے، پھٹ جائے، اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور ایک ویسے بھی وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، تو اب اس کو کیسے گھسیٹیں، کیسے لے جائیں؟ تو انہوں نے بولا اچھا اس پر یہیں پتھر ڈال دو اور یہیں اس کو ختم کر۔ اسی طرح عقبۃ بن ابی معیط، عقبۃ بن ابی معیط یہ وہ بدبخت انسان ہے لعنت اللہ علیہ کہ جب سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ وہی بدبخت ہے جس نے ایک اونٹ کا پورا اندر کا ملبہ جو تھا، آنتیں وغیرہ، اس کا سارا مادہ جو نکال کے پھینکا جاتا ہے، وہ جو گوبر سارا اٹھا کے حضور کے کندھے پر۔ یہ باتیں آدمی پڑھتا ہے، مولویوں سے سنتا ہے اور چپ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن غور کریں کہ یہ کتنی بڑی بات۔ آپ کو تو اسلام کے لیے تھوڑا سا کسی کا ہاتھ بھی لگ جائے تو آپ جناب برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اسلام کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی آ جائے، کوئی ذرا تنگ جگہ ہو یا کہیں نماز پڑھنی پڑے، نیچے مصلی ذرا میلا ہو، کارپیٹ ذرا پرانا ہو گیا ہو، تو اس کے لیے بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی آدمی سے۔ لیکن اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی پہ کیا گزری ہوگی کہ سر سجدے میں ہو اور پورے جسم پر ایک مردار جانور کا پورا گوشت کا حصہ پڑا ہو اور بدن خون خون ہو چکا ہو اور زبان سے سبحان ربی الاعلی، کیا عالم۔ یہ ڈالنے والا کون تھا؟ یہی عقبۃ بن ابی، اور دوسری دفعہ یہی عقبۃ بن ابی معیط تھا بدبخت کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے پاؤں رکھ دیا حضور کے سر پر۔ حضور نے فرمایا کاد ان یموت، ہو سکتا ہے میں قریب تھا کہ شاید مر جاؤ۔ سانس رک گئی، اوپر پاؤں رکھ کے ظالم کھڑا ہو گیا، بڑا
اپنا 6-7 فٹ کا لمبا تڑنگا بلا دیو ہیکل انسان. تو جب یہ سامنے آیا حضور نے فرمایا ھذا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو معافی نہیں. تو یہ 2 آدمی ہیں جو پکڑے جانے کے بعد بغیر لڑائی کے قتل کر دیے گئے، ایک عقبۃ بن ابی معیط اور ایک نضر بن الحارث اور امیۃ بن خلف. اور باقی سب کو حضور نے فرمایا کہ جو مر گئے ان کو پکڑو اور گھسیٹو اور کنویں میں پھینک، کنویں میں ڈالو، سب کو کنویں میں ڈال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان جنگ میں عجیب عجیب واقعات پیدا ہوئے. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو حیران کہ میں نے ایک کافر کو تلوار ماری تو میری تلوار ابھی اس کی گردن کے قریب ہی نہیں پہنچی اور اس کا سر اڑ گیا. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آج بدر میں لڑ رہے ہیں، جو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ پاک مدد بھیجیں گے. یمددکم ب5,000 من الملائکۃ مسومین. اللہ نے فرمایا 5,000 فرشتہ آسمانوں سے. اور فرماتی ہیں فرشتے ہم نے کیوں بھیجے، ورنہ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا نا. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتے اتارے ہیں صرف تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، تمہارے دلوں کی تسکین کے لیے، ورنہ مدد تو میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں مدد دوں. فرشتوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ چاہے بغیر فرشتوں کی مدد کر. ہم نے کیوں اتارے تھے؟ تاکہ تمہیں طاقت ملے، تمہیں قوت ملے، تمہارا تسکین قلب ہو جائے، تمہاری اعانت ہو جائے، ورنہ اصل مدد تو میرے ہاتھ. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ، اور نہیں آتی مدد مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. وہ جس کو چاہیں اس کی مدد فرما دیں، وہ چاہیں تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو بروا ڈالیں، وہ چاہیں تو ہوا سے قوم عاد جیسی گرانڈیل قوم بڑی قوت والی طاقت والی کو فنا کر ڈالیں، اس کی مرضی. عاد اتنے بڑے، آپ کو پتا ہے کہ عاد قوم جو تھی اتنی بڑے بہادر، اتنے بڑے قوت والے لوگ تھے کہ ایک پتھر جو ہم میں سے 60 اور 70 آدمی نہ اٹھا سکے وہ اکیلا اٹھا لے. لیکن اللہ نے جب عذاب بھیجا تو کوئی فوج نہیں بھیجی، فرشتے نہیں بھیجے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا، جب ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا تو ہم نے ہوا بھیجی، اور ہوا بھی 7 رات اور 8 دن متواتر چلتی رہی، اور ایسے اٹھا اٹھا کے پٹخ دیا کہ دیکھنے والا دیکھے تو معلوم ہو جیسے کھجوروں کے پورے جسد پڑے ہوئے ہیں. فرمایا کہ دیکھو ان میں کوئی بچا، کوئی میرے عذاب سے بھاگ سکا. اللہ چاہے تو ہوا بھیج کے مدد کر دے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. 12 لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں. اسی واقعے سے آج کل ہمارے لوگ ہیں نا، بعض جو آپ کو پتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ منگل بدھ میں سفر نہ کریں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. انہوں نے انہی چیزوں سے نکالا ہے. انہوں نے کہا کہ قوم عاد پہ جب عذاب آیا، قرآن کہتے ہیں ایام نحسات، یہ نحوست والے دن تھے. تو
تو کہتے ہیں کہ بدھ کے دن سے عذاب شروع ہوا اور بدھ کو ختم ہوا، اسی لیے بدھ کے دن جو ہے سفر نہ کیا۔ عجیب قوم۔ اچھا اگر ایک دن دشمن کے لیے منحوس ہو تو تمہارے لیے مبارک ہوگا یا تمہارے لیے بھی منحوس ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ جس دن دشمن مر جائے تمہارا، چلو اس کے لیے تو منحوس ہے، لیکن تمہارے لیے تو خوشی کا دن ہے۔ تمہارے لیے کیسے منحوس ہو گیا؟ منحوس تو ان کے لیے تھا جن پر اللہ کا قہر ٹوٹا، تمہارے لیے تو خوشی کا دن تھا، تم ان کی تقلید کر کے ان کی برادری بن رہے ہو کہ بھی ان کو بدھ والے دن پریشانی ہوئی تو ہم بھی بدھ سفر نہ کریں۔ یہ کیا عقل ہے یار؟ اللہ کے دن ہیں، یاد رکھو، ایک دن میں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے، کسی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں غمی ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے اب آپ جناب اندازہ کریں کہ جنگ بدر میں یعنی ایسے ایسے عجیب عجیب واقعات آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے اور حضور قریب بدر پہ آئے۔ آپ نے فرمایا یا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا مکے والوں اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کن کو بات کر رہے ہیں، کن کو تکلیف فرما رہے ہیں؟ وہ تو بدبخت مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، کنویں میں پڑے پڑے، ان کا تو پتہ نہیں وجود ہی ختم ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا بل انہ اسمع منک یا عمر، تم سے زیادہ سن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایسے خطاب کر رہا ہوں، میرا اللہ ان کو میری بات سنا رہے ہیں۔ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب جنگ بدر کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، قیدی آ گئے، حضور نے صحابہ کو بلایا، مشورہ لیا کہ ان کا کیا کر؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر میری بات مانتے ہو نا تو جیسے جیسے یہ بیٹھے ہیں نا سردار، ان کے کوئی میرا رشتہ دار ہے، کوئی حضرت علی کا رشتہ دار ہے، کوئی حضرت جعفر کا رشتہ دار ہے، کوئی حضرت ابو بکر کا رشتہ دار ہے، کوئی حضرت فلاں کا رشتہ ہے، تو آپس میں سارے قبیلے کے لوگ نا، تو ہر رشتہ دار کو آپ حکم دیں کہ اس کی گردن اڑا دیں۔ حضور یہ مٹ جائیں تو اچھا ہے، کفر بچے گا نا تو پھر کوئی نہ کوئی یہ تو کمپلین نکالے گا نا، پھر کوئی نہ کوئی تو شاخیں نکالے گا نا، اس کو کہا اللہ نے موقع دیا ہے تو آج ہی کاٹ لو۔ حضور نے فرمایا عمر تم تو بڑے سخت ہو، پہلے ان کا 70 مر گیا، 70 قیدی ہو کے بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی ختم کرنے کے در پہ ہو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ مہربانی کر دیں، چلو یہ کچھ فدیہ بھی دے دیں، مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے اور ان کو رہا کر دیں تو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ابو بکر تمہاری رائے مجھے قبول ہے، تو ان کو حکم دیا کہ ان کو فدیہ دو اور چھڑاؤ۔ اب سب کے فدیے آنے لگے تو ان میں ایک قیدی جو ہیں وہ ابو العاص ہیں، جو زوج ہیں زینب، بی بی زینب کے خاوند جو تھے ابو العاص ہی حضور کے داماد تھے، وہ بھی قید ہیں، اور ان کے پاس فدیے کا مال بھیجنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کی بیوی نے، بی بی زینب نے، حضور کی بیٹی نے اپنے گلے کا ہار اور کچھ چیزیں اور ادھر ادھر سے کچھ چیزیں اکٹھی کر کے فوراً بندہ بدر بھیجا کہ فدیہ دے کر میرے شوہر کو چھڑائے۔ جب وہ فدیہ لے کے پہنچے اور وہ ہار سامنے آیا تو حضور نے ہار جب دیکھا تو یہ ہار اصل میں بی بی خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت میں دیا تھا، تو حضور کو وہ ہار یاد آیا تو بی بی خدیجہ یاد آ گئی، فبکا رسول اللہ سے، حضور رونے لگے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر چاہو تو اس قیدی کو بغیر فدیے کے چھوڑ، کہ میری بیٹی کے پاس یہی ہار اس کی کل قیمت، اگر چاہو تم راضی ہو، چونکہ یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے، میں حکم نہیں دے سکتا۔ صحابہ نے کہا حضور آپ چاہیں تو سب کو چھوڑ دیں، ایک بات آپ چاہیں حضور تو سب کو چھوڑ دیں، ہم آپ کی بیٹی کا ہار لیں گے۔ تو حضور پاک نے اس کو رہا کر دیا۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، وہ بھی تو قریشی تھا، وہ مکے میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قید سے واپس پہنچ گیا، چھوٹ گیا، اس وقت اسلام نہیں لے آیا، بعد میں اسلام لایا کہ میں قیدی بن کے اسلام قبول نہیں کروں، اسلام قبول کروں گا تو جب آزاد اپنے منشے سے، اپنی خوشی سے۔ اور بی بی زینب کو بھیج دیا، بعد میں خود مسلمان ہو کے آ گیا، الحمدللہ اللہ نے اس کے اسلام کو قبول فرما لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر اللہ کی طرف سے ناراض کیا۔ اللہ نے حکم دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے، دیکھا کہ حضور بھی رو رہے ہیں اور ابو بکر بھی رو رہے ہیں،
تو حضرت عمر نے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ ماذا یبکی، یا رسول اللہ حضور آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی تو آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا عمر، آج اللہ کا عذاب گویا کہ اتر کے اس درخت کے قریب آ گیا تھا، اگر وہ اترتا لما نجا منہا الا سعد و عمر، اس سے کوئی نہ بچتا مگر عمر اور سعد۔ اللہ نے تیرا فیصلہ قبول کر لیا کہ ان کافروں کو قتل کر دینا چاہیے تھا، فدیہ کیوں لیا؟ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ پیغمبر کی شان کو بات لائق نہیں کہ ہم دشمن قیدی بنا کے ان کے سامنے لائیں اور وہ چھوڑ دیں، کیوں دنیا کی آپ کو زیادہ ضرورت تھی؟ اگر ہم فیصلہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی معاف ہے تو آج ہم پکڑ لیتے، لیکن ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی ہر چیز معاف کر دی ہے۔ پہلے بھی آدمی یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اصحاب بدر، جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے کہا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ صحاب بدر کے بارے میں آپ نے فرمایا صحاب بدر جو ہیں تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ تو جبریل نے کہا کہ ھاکذا فی السماء، یا رسول اللہ واقعی آسمانوں میں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جو فرشتے بدر میں اترے تھے وہ سب فرشتوں سے افضل ہیں، اور جو بندے بدر میں آئے تھے وہ سب بندوں سے افضل ہیں۔ اور خدا کی شان دیکھیں، یہ مقام بدر والوں کو ملا کہ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دیکھا میرے بدر والوں کو اور فرمایا اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، کہ اے اصحاب بدر آج کے بعد جو چاہے تم کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اتنی بڑی بشارت، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم گناہ کرو، مانا یہ ہے کہ جب اتنا بڑا شان ملا ہے وہ تو اور زیادہ جھک جائیں گے، وہ تو اور زیادہ اطاعت کریں گے، اور زیادہ فرما برداری کریں گے، اور دوسرا پھر اللہ ان کو راستے سے ہٹنے نہیں دیں گے، وہ تو مقام بدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غنیمت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، فتح کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور پورے عالم میں اسلام کا رعب جو تھا وہ غزوہ بدر کی فتح کے بعد چھا گیا، غالب آ گیا۔ اب لوگ اسلام کو سوچنے لگے، سمجھنے لگے۔ تو یہ اول غزوۃ غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ تعالی عالم وعلمہ ختم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان، سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دروس الحمدللہ متواتر چلے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے ولادت مبارک سے لے کر آپ کی ولادت، رضاعت، پھر آپ کا بچپن، پھر آپ کا دور شباب، پھر سرکار دو جہاں کا زمانہ بعثت، زمانہ بعثت میں پھر زمانہ دعوت، پھر دور انذار، پھر تعذیب مسلمین، پھر ہجرت مسلمین، پھر ہجرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہجرت کے بعد سب سے بڑا عظیم معرکہ، سب سے بڑا عظیم غزوہ، اور سب سے پہلا اسلام کا غزوہ، غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے الحمدللہ کافی حد تک اپنے علم کے مطابق باتیں کی ہیں اور سنی ہیں، اور تقریباً ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور کو اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی۔ بدر میں جب اللہ نے فتح عطا فرما دی تو کافروں نے اس خبر کو مکہ مکرمہ بھیجنے کے لیے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہیثمہ،
اس کی ذمہ داری لگائی کہ تم مکے والوں کو خبر دو کہ بھئی میدان بدر میں تو یہ ہو گیا کہ ہمارا 70 سردار مارا گیا ہے اور 70 قید ہو چکے۔ تو جب ہے سامان نے سرزمین مکہ میں آ کر یہ خبر دی تو پورے مکہ مکرمہ پہ سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا ہو، کیونکہ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ اس قسم کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ خدا پر تو ان کا ایمان ویسے نہیں تھا، اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا کوئی ایمان نہیں تھا۔ وہ تو مادی اور اسباب کے مارے ہوئے لوگ تھے، ان کے تو سوچ میں نہیں آ سکتی تھی کہ ہماری اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، 1000 کا لشکر اور تند بے تربیت لوگوں سے مار کھا جائے۔ تو ابو سفیان کی سرداری کا فیصلہ ہوا، اور ابی لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ خود نہیں گیا تھا بدر میں، لیکن اس نے اپنے بدل میں ایک آدمی کو پیسے دے کے بھیجا تھا کہ تم میری طرف سے جا کے اس جنگ میں شرکت کرو، لیکن خود وہ نہیں کیا۔ جب اس کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بس بیت عبد المطلب بھی جا کے گر گئی۔ کیسے ہو کہ ہمارے سارے سردار مارے گئے، ابی جہل مارا گیا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، سب کے سب مارے گئے، نضر بن الحارث، عقبۃ بن ابی، بڑے بڑے ان کے جو خناس تھے سب کے سب مارے گئے۔ ابی لہب تقریباً بدر کے بعد 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا، اس کو یہ غم کھا گیا اور اسی غم میں وہ مر گیا، اور اس کو ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی دور سے کھڑے ہو کے اس کو کھانا پھینکتے تھے، پانی پھینک دیتے تھے، لیکن کوئی قریب جانے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب مرا تو اس کی لاش پوری طرح پھٹ گئی، اور اس قدر بدبو تھی اس میں کہ اپنی اولاد بھی قریب جانے سے ڈری۔ تو بڑی مشکلوں سے انہوں نے بڑی لکڑی کے بڑے بڑے بانس انہوں نے بنائے اور اس کو اس کے نیچے ڈال کے دور دور سے اس کو پکڑا اور اٹھا کے کڑے میں پھینک دیا، کیونکہ اور کوئی حل نہیں تھا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سے عبداللہ ابن ابی رواحہ، حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی اونٹنی مبارک دی کہ تم میری اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینے میں پہنچو اور مدینے والوں کو خبر دو کہ الحمدللہ اللہ نے ہماری فتح اور نصرت نصیب کر دی۔ عبداللہ ابن ابی رواحہ نے بدر سے حضور کی اونٹنی پہ سفر کیا، اور جب مدینے منورہ میں پہنچے تو خبر جو تھی وہ اس انداز میں دی کہ یا ایھا المؤمنون ابشروا، ایمان والو خوش ہو جاؤ، قتل ابی جہل، قتل نضر بن الحارث، قتل عقبۃ بن معیط، قتل امیہ بن خلف، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا۔ تو پورا مدینہ جمع ہو گیا، یہ کیا بات؟ اب یہودیوں کو بھی پتہ چلا کہ بھی یہ کیسے ہو۔ تو یہودی چونکہ دشمن ہیں اور بڑے مکار اور خداع قوم ہیں، انہوں نے فوراً بات کو الٹا اور پورے مدینہ منورہ میں یہ شور کر دیا کہ قتل محمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو۔ انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبداللہ ابن رواحہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے اور کافر مارے گئے، اور تم اس کے بالعکس کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا دیکھا نہیں حضور کی اونٹنی ہے، حضور اگر زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پہ تشریف لے آتے نا۔ تو حضور کی اونٹنی کا خالی آ جانا جو ہے دلیل ہے کہ سوار جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ اب مسلمان ایک عجیب مخمصے میں پڑ گئے کہ کیا ہو، کیونکہ انہوں نے بات ایک ایسے انداز میں کی تھی دشمن نے کہ جو دلوں کو پریشانی کا ذریعہ تو بن سکتی تھی کہ بھی بات تو ٹھیک ہے، آخر حضور نے اپنی سواری کیوں، حضور کی اونٹنی کیوں بھیجی گئی؟ لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے تو عبداللہ ابن ابی رواحہ کی بات کو یقین مان لیا کہ بھئی ایک صحابی ہے، ہمارا ساتھی ہے، وہ کیسے بات غلط کر سکتا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ خبر بدر کی جو تھی نجاشی کو بھی پہنچی حبشہ میں۔ بدر کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے نا، یوم بدر جو ہے یہ تو یوم الفرقان ہے،
یوم بدر جو ہے نصرت اور عزت اسلام کا سب سے بڑا معرکہ ہے، اور یہ اتنا بڑا عظیم معرکہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے اللہ کے قرآن میں اور احادیث پاک کے ذخیرے میں اور کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے اتر کے باقاعدہ قتال میں حصہ لیا ہو، کہ صرف بدر میں نصر، باقی فرشتے تشریف لاتے رہے۔ جنگ احد میں بھی فرشتے موجود تھے، جبریل موجود تھے، اور مقامات پر بھی فرشتے موجود تھے، لیکن فرشتوں نے باقاعدہ یعنی حضور کا سپاہی بن کر اسلام کی طرف سے ایک مجاہد کے کردار میں خود انہوں نے کافروں سے جنگ لڑی ہو، ایسا واقعہ۔ اور اسی لیے مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم کافروں کو دیکھتے تھے نا کہ ایک آدمی کو تلوار لگے، ٹھیک ہے اس کی گردن کٹ گئی یا زخمی ہو گیا، مر گیا، زخم لگنا الگ بات ہوتی ہے، کسی کا جل جانا جو ہے وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کافر ہے، مرا پڑا ہے، تلوار لگی، بازو کٹ گیا، گردن کٹ گئی، لیکن وہ جگہ جلی ہوئی بھی ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہو قتل ولکنہ کیف ہو رہی، قتل تو ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن یہ جلا تو نہیں تھا، آگ تو کوئی نہیں تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس پر آگ کا نشان پایا جائے سمجھ لو کہ اس کو ملائکہ نے مارا ہے، کیونکہ ملائکہ کے تو ہتھیار پھر جہنم سے آئے ہیں، ان کو تو اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ جس کو ماریں گے تو پھر وہاں تو علامات ہر کبھی ظاہر ہوں گی، کیونکہ کافروں کے لیے تو عذاب جہنم ہے، وہ شروع ہو گیا، ابتدا ہو گئی برزخ۔ یعنی یہ پہلا غزوہ ہے، خدا کی شان دیکھیں کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جیسے پچھلے دفعہ میں نے عرض کیا تھا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدرت خود تخطیط کر رہی تھی، اپنے اپنے نظام کے ساتھ چلا رہی تھی کہ مسلمان یہاں سے چلیں گے، کافر یہاں سے چلیں گے، پھر وہ یہاں رکیں گے، مسلمان عدوۃ الدنیا پہ رکیں گے، عدوۃ القصویٰ پہ رکیں گے، پھر دونوں چلیں گے، پھر مائے بدر پہ رکیں گے، اور پھر خدا کی شان دیکھیں کہ جب کافر دیکھیں تو ان کو دکھایا جائے کچھ، اور مسلمان دیکھیں یقللہم فی اعین، ان کی آنکھوں میں اچھا 100-150 آدمی ہوگا، حالانکہ آدمی 1000 ہے، تاکہ یہ جنگ ہو جائے، یہ جہاد ہو جائے، بس روز کی بات نہ رہے، لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینۃ، تاکہ اس کے بعد جس نے برباد ہونا ہے تو پھر وہ جان بوجھ کر برباد ہو، حق کو باطل واضح ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد اسرا بدر کے بارے میں کہ جو قیدی ہیں ان کے بارے میں کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب رائے لی گئی تو سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ حضرت علی کو حکم دیں، حضرت حمزہ کو حکم دیں، آپ مجھے حکم دیں، حضرت ابو بکر کو حکم دیں، ہم سب تلوار لے کے، ہم سب کے رشتہ دار موجود ہیں، ہر آدمی اپنے رشتہ دار کی گردن اتار، آج کفر کو ختم کر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کو بہت بڑی سزا ملی، ان کا 70 سردار مارا گیا ہے، 70 آدمی ان کا قید ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ احسان فرمائیں، ان سے کچھ فدیہ لے لیں، چلو مسلمانوں کی بھی کچھ امداد ہو جائے گی اور ان پر بھی احسان ہو جائے گا کہ چلو زندگی تو بچ گئی نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہاری رائے تو بڑی سخت ہے، لیکن بہرحال میں ابو بکر کی رائے کو قبول کرتا ہوں، اور حضور نے فرمایا کہ بھی ہر آدمی فدیہ دے کر اپنے قیدی جو ہے وہ چھوڑا۔ خدا کی شان دیکھیں کہ انہی قیدیوں میں ابو العاص زوج زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے داماد ابو العاص جو تھے وہ بھی گرفتار تھے، اور ابو العاص کو چھڑانے کے لیے بی بی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے زیور بھیجے، انہی میں ابنائے رفاعہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے باپ کے پاس تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اگر آپ نے ہمیں قتل کرنا ہے تو کرو، لیکن ہمیں چھڑانے کوئی نہیں آئے گا، چھڑانے تو ہمیں تب کوئی آئے نا کہ جب ہمارے پاس کوئی مال ہو، کوئی دولت ہو، کوئی قوت ہو، طاقت ہو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ان کو بغیر فدیہ لیے ہوئے چھوڑ دیا۔
اسی طرح ایک کافروں میں قیدی تھا ابو عزا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ بائن، حضور خدا کی قسم ہے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کوئی مال نہیں، اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں، قتل کر دیں، اب ہم قیدی ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں، میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی زندگی میں جنگ نہیں لڑوں، آپ کے دشمنوں سے مل کر آپ کے خلاف کبھی لڑوں یہ نہیں۔ حضور نے فرمایا سن۔ ابو العاص جب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور زیور آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ زیور رکھے گئے تو ان میں ایک ہار تھا، گلے کا چاندی کا ہار تھا۔ حضور کی جب نظر پڑی فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو پڑے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو نکاح اور شادی کے موقع پہ دیا تھا، اور اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیجہ بھی یاد آ گئی، اگر تم احسان کر سکو تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہار ہے واپس کر دو، لیکن چونکہ قیدی تمہارے ہیں اب حکم تمہارا ہی چلے۔ تم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کوئی بات ہے، آپ حکم فرمائیں تو ہم سارے قیدی چھوڑ دیں، یہ تو زوج بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ابو العاصی کو پیسے بھی زیور بھی واپس کر دو اور چھوڑ دو، لیکن آپ نے فرمایا ابو العاصی ایک وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، میری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج، جب تم کافر ہو اب مسلمان اور کفر کا اجتماع جو ہے وہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا وعدہ ہے، میں آپ کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج دوں گا۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا داماد دیا تھا کہ کافر تو تھا لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا اور وعدہ خلافی نہیں کی، مدینہ پہنچ کے فوراً حضور کی بیٹی کو بھیج۔ سارے مکے والوں نے مخالفت کی، کیا کر رہے حضور کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تو بڑے سے بڑا انتقام لے سکتے ہیں حضور سے، اور بیٹی کے بدلے میں ہم بڑی سے بڑی رعایتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا اور میں اپنی زبان سے نہیں کر سکتا کہ جھوٹ بولنا جو ہے کافر کے نزدیک بھی عیب تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کافر تھے، مشرک تھے، لیکن جھوٹ بولنے کو عیب سمجھتے تھے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں۔ اور آج مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ صفائی سے جھوٹ بول لیتا ہو وہ ان کا لیڈر ہوتا ہے، وہ ان کا قائد ہوتا ہے، اور اسی کو سارے لوگ بڑا معزز اور اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ جہاں اللہ نے شیطان پہ لعنت بھیجی وہاں جھوٹ بولنے والوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کے بعد ابھی یعنی قیدی تو آزاد ہو گئے، اب بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب آیا میں نے دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، تو میں نے سلام کیا، میں نے کہا ما یبکیکما، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں بھی تو شریک ہو جاؤں رونے میں۔ آپ نے فرمایا عمر آج اللہ کا عذاب جو سمجھو یوں نازل ہوا کہ اس درخت کے قریب آ گیا، اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور وہ عذاب اتر جاتا تو کوئی بھی نہ بچ سکتا الا سعد و عمر، مگر صرف عمر اور سعد بچ جاتے، باقی سب کو عذاب پکڑ، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ اگر ہم اپنے تقدیر کا پہلے فیصلہ یہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی ہم نے معاف کر دی ہے تو آج ہم پکڑ لیتے کہ تم نے دشمنوں کو آپ نے اسارا کو، آپ نے صنادید کفار قریش کو چھوڑ دیا، ہم ان کو پکڑ کے لاتے ہیں تو آپ کے سامنے تاکہ آپ کے لیے دین کی عزت ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کا فائدہ ہو جائے حیات دنیا کے لیے۔ اتنا بڑا عتاب آیا، اور ساتھ اصحاب بدر کو اتنا بڑا مقام ملا کہ حضور نے فرمایا ان اللہ اطلع الی اہل بدر،
حضور فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی نظر فرمائی اہل بدر اور فرمایا اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ اے اصحاب بدر آج کے بعد جو چاہے تم کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اتنی بڑی بخشش کا مقام ہے، یعنی آپ عظمت بدر کا اندازہ لگا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگائی گئی، اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی جائے؟ امہات المومنین پہ، زوجہ رسول محمد مصطفیٰ پہ، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تہمت بھی زنا کی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے مدینے میں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، میرے علم میں بھی نہیں، اور اتنا مجھے تھوڑا تھوڑا سا فرق محسوس ہوا کہ حضور پاک کے کچھ بولنے میں، کچھ آنے جانے میں تھوڑی سی بے رخی نظر آئی، لیکن میں نے اس کو بھی حضور کی اپنی مصروفیت میں محمول کر لیا کہ آپ بڑے مصروف ہیں، اس لیے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا میرے ساتھ بات کرنے۔ کہتی ہیں کہ ایک رات جب میں نکلی گھر سے، کیونکہ اہل مدینہ کی عورتیں اس وقت یہ گھروں میں حمام وغیرہ تو بنے نہیں تھے، لہذا اپنی ضروریات کے لیے عورتیں جو تھی شام کو اکٹھی ہو کے باہر دور چلی جاتی، جیسے ہمارے یہاں پہلے دیہاتوں میں بھی یہ بات ہو۔ آپ کے چونکہ آپ کی اور ہماری سب لوگوں کی ثقافت تقریباً ایک ہے، یعنی آج سے کچھ عرصہ قبل 20 سال 30 سال 25 سال پہلے دیہاتوں میں کوئی حمام، کوئی باتھ روم، کوئی اٹیچڈ باتھ، کوئی یہ فلش سسٹم، یہ تھوڑے ہوتے۔ اب بھی اتنے دیہات ہیں جہاں اب بھی نہیں۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم جب گئے تو مستح ایک صحابی تھے حضور کے، اس کی والدہ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں اور عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ تو جب ہم چل رہے تھے تو مستح کے پاؤں کے نیچے ان کا چادر جو تھی اوپر ڈالی ہوئی، وہ پاؤں کے نیچے آئی تو وہ بیچاری گری، جھٹکا لگا، گرنے کے قریب ہوئی۔ تو اس کی زبان سے یہ نکلا کہ تائس مستح، اپنے بیٹے کے بارے میں اس نے کہا کہ برباد ہو جائے مستح، ہلاک ہو جائے مستح۔ بی بی عائشہ کہتی ہے، میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیسی ماں ہے بھئی جو اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو؟ ماں بھی کبھی بد دعا دے سکتی؟ اللہ نے ماں کا تو دل ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ تو سراپا دعا ہوتی، اس کی زبان سے تو اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں۔ تو ابھی ایک دفعہ آپ نے کچھ عرصہ ہوا پڑھا تھا اخبار میں، ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک شقی نے، ایک بدبخت انسان نے اپنی ماں کو مارا۔ شقی القلب لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں۔ اس نے اپنی ماں پہ حملہ کیا خنجر سے یا چھری سے یا کسی چیز سے، تو ماں بیچاری جو تھی وہ نے پورا یہ پیٹ کٹ گیا، آنتیں باہر نکل آئیں، اور اب لڑکا جب دیکھا نا اس نے خون اور ماں گری، تو لڑکا ڈر کے مارے جو بھاگا، تو آگے دروازہ تھا تو دروازہ اس کے پاؤں میں اٹکا تو بچہ گر گیا۔ تو ماں وہاں سے چیخ پڑی کہ بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اندازہ کریں کہ ماں کا تو یہ کردار ہے اور ہمارا کردار بھی اندازہ کریں۔ ماں کا تو اتنا بڑا مقام، ایسے تو نہیں اللہ نے فرما دیا ہے حضور پاک کی زبان مبارک سے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت۔ تو اب جب بی بی نے کہا کہ تائس مستح برباد ہو، ہلاک ہو، تو بی بی عائشہ فرماتی ہے، میں نے کہا کیا بات ہے، تم کیا کہہ رہی ہو مستح کو؟ اما تعلمین انہ من اصحاب بدر، یعنی بی بی عائشہ نے بھی پہلی بات جو کی وہ یہ تھی کہ بی بی کیا کہہ رہی ہو، تو بدری صحابی ہے، اصحاب بدر کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ خدا اس کو ہلاک کرے، خدا اس کو برباد کرے؟ وہ میں مستح کھڑی ہو گئی، اس نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں؟ میں کہا کس بات کا؟ کہا اما تعلمین ما یقول الناس، تمہیں پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر بھی مستح کی والدہ نے بتایا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں
اور میرا بیٹا مستہ جو ہے یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ پر تہمت لگا رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اس کو ہلاک و برباد کر۔ لیکن بی بی عائشہ نے کہا کہ ام مستہ چلو جو ہوا سو ہوا، لیکن مستہ اصحاب بدر میں سے ہے، اس کے بارے میں یعنی آپ اندازہ کریں مقام بدر کا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث پاک ہے میرے مدنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دن حضور پاک نے فرمایا، اور یہ بھی واقعہ ہے بدر کے بعد قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی فاتوا روضۃ خاخ فإن بها زئینۃ ومعها کتاب۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی فوراً دوڑو، فوراً اونٹ لو، گھوڑے لو، دستہ فوجیوں کا ساتھ لو، جلدی جاؤ، ایک مقام ہے روضہ خاخ، مدینہ منورہ اور مکے کے راستے کے درمیان میں روضہ خاخ ایک جگہ کا، وہاں پر اونٹ پہ سوار ایک عورت ہے جو جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، کتاب ہے، وہ اس کو پکڑ کے لاؤ اور وہ کتاب خط برآمد کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس حضور کا حکم تھا، پھر پوچھنے کی تو دیر تھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دوڑے اور عین اسی روضہ خاک پہ پہنچے تو ایک عورت جاتی ہوئے ہمیں اونٹنی پہ مل گئی۔ ہم نے اس کو روک دیا کہ ٹھہرو، ٹھہر گئی، کیا بات؟ انہوں نے کہا آپ کی تلاشی لیں۔ کیا بات کیا؟ آپ نے فرمایا انما کی کتاب لأہل مکہ لا اہل مکہ تھا، آپ کے پاس خط ہے مکے والوں کے نام۔ انہوں نے کہا لیس معی کتاب، میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، میں تو مکے سے آئی تھی کچھ مانگنے کے لیے، مدینے والوں سے کچھ مانگ تانگ کے کچھ چیزیں، کپڑا، کچھ کھانا، پیسہ لے کے جا رہی ہوں اپنی غربت کی وجہ سے، میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں۔ حضرت علی نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ تلاشی لیں، سامان کی تلاشی لی گئی، سارا سامان ڈھونڈا گیا، ایک ایک چیز کو ہلا ڈالا گیا، لیکن کوئی خط نہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سما کتاب، اس کے پاس تو کوئی خط نہیں۔ حضرت علی غصے میں آگے فرمایا عجیب بات کہہ رہے ہو، مجھے حضور پاک نے خبر دی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے پاس خط ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کے پاس خط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کے میں تمہیں فرمایا آپ نے کہ یا امرا واللہ لأجردنکی، مجھے خدا کی قسم ہے میں تیرے کپڑے بھی اتار دوں گا، وإلا فاخرج الکتاب، نکالو خط کدھر ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا تو بال تھے اس کے بڑے، ان بالوں کے اندر لپیٹ کے تو اس نے اپنے بالوں کا ایک سٹائل بنا لیا اور اوپر کپڑا ڈال لیا، اور وہ خط تو بالوں کے اندر ہے، وہاں کسی کا کہ وہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اصل قصہ یہ تھا کہ یہ عورت بھی طوائف تھی، یہ عورت جو ہے یہ واقعتاً بھی طوائف تھی، یہ اصحاب رایات میں سے تھی۔ تو مدینہ منورہ میں جب آئی تو حضور نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ قتل رؤساء مکہ، حضور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو تو آپ نے قتل کر دیا، آپ بھیک نہیں مانگیں گے تو کیا کریں گے؟ اب کون ہمارے گانے سنتا ہے، کون ہمیں پیسے دے گا؟ تو میں تو اب بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں کہ بڑے بڑے سردار تو سارے مارے گئے، تو اب ہمیں کون بلائے گا، کون ہماری مدد کرے گا؟ میں تو مدینہ منورہ اس لیے آئی ہوں کہ مجھے کوئی بھیک مل جائے۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی بھیک مانگنے ہے تو اس کی مدد کرو، کوئی بات۔ یہ خط لے کے گئی، کیونکہ اصلیت تو پھر ہوتی ہے نا، آدمی اپنے جرم سے تو باز نہیں آتا۔ جتنا ہمدردی کریں، جتنا آپ، مسئلہ مشہور ہے نا کہ سانپ کے بچوں کو آپ دودھ پلائیں تو یہ تو نہیں کوئی انسان بن جائیں گے، رہے گا تو سانپ ہی، وہ اپنی جو مقام ہے نہیں بدل سکتا۔ تو اب جناب خط جب پکڑا گیا، خط لے کے آئے تو وہ خط لکھا تھا حاتب ابن ابی بلتع صحابی نے۔ حضور نے فرمایا حاتب ابن بلتع کو بلاؤ، حاتب ابن بلتع کو بلائے۔ حضور نے فرمایا تم نے خط لکھا ہے، تم نے میرے نبوت کا راز جو ہے وہ کافروں کو لکھا ہے، خبر دی ہے میرے پروگرام کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری عرض سن لیں، اس کے بعد جو بھی آپ سزا جاری فرمائے میں حاضر۔ حضرت عمر جوش میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنک ھذا المنافق،
حضور مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں کہ میرے مدنی کا راز کفار کو لکھے مکے والوں کو. حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور آپ کا اس نے راز کھولا ہے, مسلمانوں کے بارے میں دشمنوں کو خبر دی ہے. اتنا بڑا مجرم نبی کے بارے میں ایسی بات کرے. حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ انہو من اہل بدر, یہ تو میرا بدر کا صحابی ہے اور اس کی غلطیاں تو خدا معاف کر چکا ہے, اس کا ہم کیا کریں؟ یہ تو وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے معافی دی. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے, سیدھی سی بات ہے کہ میرے بچے مکے میں ہیں اور میرا وہاں کوئی مددگار نہیں. میں نے ایک خط لکھا تھا اور میں اپنے عقیدے اپنے عقل کے مطابق یہ سمجھا تھا کہ اب اللہ کے نبی کا تو مکے والے کچھ بگاڑ سکتے نہیں, مکے والے ختم ہو گئے. اللہ نے نبی کو اتنی عزت, اتنی عظمت, اتنی طاقت, اتنی قوت دے دی ہے کہ اب مکے والے کیا کریں. تو میں اگر ان پر کوئی احسان کر دوں, ان کو خط لکھ دوں, تو شاید وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں. اس لیے یا رسول اللہ میں نے اپنی اولاد اپنے بچوں کے لیے مجبور ہو کے یہ بات کی ہے, اب میری گردن حاضر ہے. حضور نے فرمایا صدق حاتب, حاتب نے سچ کہا ہے, جاؤ آپ نے معاف کر دیا, جب تمہیں اللہ معاف کر چکا ہے تم تو اصحاب بدر سے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن وہ بدری ہے. بی بی عائشہ جیسی ہستی عظیمہ پہ تہمت کا مسئلہ ہے, لیکن بدری ہے, معافی مل گئی. تو بدر کا مقام اتنا بڑا عظیم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حتیٰ کہ اپنا حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اصحاب بدر جو ہیں وہ غیر بدرین سے افضل ہیں, یعنی باقی صحابہ سے افضل ہیں. تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ کے فرشتوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے آسمانوں میں کہ جو فرشتے بدر والے دن اترے ہیں وہ باقی فرشتوں سے افضل ہیں. آسمانوں پر بھی یہی فیصلہ ہوا جو آپ نے زمین پر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں اب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے. ابو سفیان کا بیٹا بھی گرفتار تھا اس جنگ بدر میں. ابو سفیان کو جب کہا گیا کہ تمہارا بیٹا گرفتار ہے اور اس کی دیت کے فدیے کے لیے پیسے بھیجو, تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تو اپنے بیٹے کو فدیہ دے کے نہیں چھوڑوں. اس نے کیا کیا کہ ایک آدمی مسلمانوں کا اتفاق سے عمرے پہ آیا ہوا تو بیچارہ عمرہ کر رہا تھا. ابو سفیان نے کہا اس کو پکڑ لو. ابو سفیان نے اس کو پکڑ کے قید کر دیا اور مدینے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا چھڑانا ہے, چھوڑنا ہے تو یہ اپنا بندہ لے لو, ورنہ میرے بیٹے کو تم وہاں قتل کر دو, اس کو میں یہاں قتل کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو, ابو سفیان کے بیٹے کو بھی چھوڑ دو. کیوں بیچارہ مسلمان بلا وجہ ہماری وجہ سے وہ قتل ہو جائے. اب جب بات ختم ہو گئی, جنگ ختم ہو گئی, ابو سفیان نے اسی دور میں دیکھیں عجیب کتنا سرداروں میں, قبائلی لوگوں میں کتنی غیرت اور کتنا غصہ ہوتا تھا. قسم کھالی کہنے لگا واللہ لا اغتسل من الجنابۃ حتی انتقم من محمد. کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں غسل جنابت بھی نہیں کروں گا. بعض علماء نے کہا یعنی بیوی سے ملوں گا لیکن غسل نہیں کروں. بعد نے کہا کہ نہیں, اس کا معنی یہ تھا کہ میں خوشی بھی نہیں کروں گا, اپنی بیوی سے بھی نہیں ملوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں سے بدلہ نہ. اب کیا ہم نے بیویوں سے ملنا ہے, اب کون سی ہماری مردانگی ہے. تو اس نے آہستہ آہستہ اپنے خاص لوگوں کو تیار کیا اور اس نے 200 آدمی تیار کیا کہ مسلح اور بڑے جوان اور بڑے چنے ہوئے لوگ, کیونکہ سب سردار مر گئے تھے, ان کی اولادوں میں سے پھر لوگ نکلے, تو ان 200 آدمیوں کو لے کر وہ نکلا مدینہ منورہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے. اچھا, اسی غزوے کا نام جو ہے اسی کا نام بنی سویق بھی ہے, غزوۃ بنی سویق بھی ہے. وجہ کیا تھی کہ ابو سفیان بے حد کھجوروں کا ذخیرہ لایا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں مدینے کے باہر کتنا دیر بیٹھنی پڑے. اس دور میں غذا جو تھی تو یہ ہوتی تھی کہ بھی کھجور ساتھ رکھ لی, کوئی ستو رکھ لیے, کوئی آٹا رکھ لیا, بس ٹھیک ہے, کھجوریں کھائیں, پانی پی لیا, دن گزر گیا. تو جب وہ یہاں سے چلے تو ان نے بڑی کوشش یہ کی
کہ ہمارے اس حملے کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم اچانک مدینے پہ جا پڑے. اتنی رازداری سے وہ چلے نا جی، اتنا دور کا راستہ انہوں نے اختیار کیا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. لیکن جب اللہ کے نبی کا تعلق ہو تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس طرح ابو سفیان 200 آدمیوں کو لے کر مدینہ منورہ پر اچانک شب خون مارنا چاہتا ہے. حضور خود فوج لے کر ابو سفیان کے مقابلے پہ نکل. تو جب یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے سے چل پڑے ہیں فوج لے کر. تو راستے میں ایک مسلمان اس کو مل گیا، اس نے اسی کو قتل کیا اور بھاگ گیا. کہنے لگا چلو میری قسم تو پوری ہو گئی نا، مسلمانوں کو مارا تو ہے. اور پھر وہ کھجوریں جو تھیں ان کا سامان لے کے جانا بڑا مشکل تھا، وہ کھجوریں بھی پھینک گئے. انہوں نے کہا بھی بوجھ ہے نا، اونٹ زیادہ تیز نہیں چل سکتے. تو وہ بھی، تو اسی لیے صحابہ نے پھر اس کا نام بنی سویق رکھا کہ بھی یہ تو کھجوروں والا غزوہ ہے نا، کہ بغیر لڑائی کے اللہ نے ہمیں اتنی کھجوریں عطا فرما دی کہ چلو ہم کھجوریں ہی کھائیں گے. اس وقت تو کھجور ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد من تمر قط الا بعد فتح خیبر. بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے محمد مدنی کے بچوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو گیا. کہ پیٹ بھر کے ہمیں کھجوریں بھی نہیں ملتی. اسی طرح سیدہ فرماتی ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، ایک مہینہ کامل گزر جاتا تھا، 2 مہینے کامل گزر جاتے تھے، 3 مہینے کامل گزر جاتے تھے. حضور پاک کے 9 گھروں کے اندر آگ نہیں جلتی تھی. صحابہ نے پوچھا کیا بنا؟ بی بی فرماتی ہے کچھ ہوتا تو آگ جلا کے پکاتے، کیا کرتے، کیوں آگ جلاتے؟ ان نے پوچھا کہ اموات المومنین پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا تمرتن او تمرتان بما، 2 کھجور کے دانے، 1 کھجور کا دانہ اور پانی کا گھونٹ پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. آج خیال ہے ماشاءاللہ آپ کا بازار سے سودا لیٹ ہو جائے نا تو پھر دیکھیں گھر میں آپ کیسے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ نہ ملے، صرف لیٹ ہو جائے، لیٹ ہو جائے نا جی، کہ بھئی وہ لانا تھا شام کو 4 بجے اور خامند بیچارے کو کوئی کام ہو گیا، مسکین کسی دوست کے ساتھ بیٹھ گیا، ذرا لیٹ ہو گیا. پھر جب جا کے انشاءاللہ بیگم صاحبہ تفتیش کریں گی جو پولیس آفیسر بھی نہ کر سکے، کسی ایس پی کو بھی وہ تفتیش نہیں آتی جو عورتیں کرتی. اس کا اگلا پچھلا خاندان کا چٹھا جو کھول کے رکھ دے گی نا کہ تمہارا تو باپ دادا بھی اسی طرح بھوکے ہیں، اسی طرح تم نے ذلیل کرنا تھا، اسی لیے لائے تھے نا مجھے یہاں مکے. مجھے پتا تھا کیا ہو گیا یہاں آ کے تم نے 2 حرف پڑھ لیے تو کیا ہو گیا؟ تمہارے تو پیچھے والے بھی سارے بھیک مانگتے تھے، مجھے پتا نہیں. یہ ہماری بیویاں ہیں اور یہ ازواج رسول ہیں کہ 2 کھجوریں مل رہی ہیں، اس پہ بھی شکر ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ چلو اتنی تو مل جاتی تھی نا کہ ہم کھا لیتے تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں یہ عظیم واقعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے حضرت علی سے، وہ بھی بدر کے بعد. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ بہت لوگوں نے مانگا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر کا اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ حضرت علی سے رشتہ ہو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہو گیا بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح سے پہلے کہ میں نے 2 اونٹنیاں بڑی ان کو کھلایا پلایا، ماشاءاللہ موٹی تازی ان کو تیار کیا ہوا تھا کہ بس رسیاں لیں اور اب میں جا کے دور سے لکڑی لاؤں گا اور مدینے کی مارکیٹ میں لکڑی بیچوں گا اور پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں بی بی فاطمہ سے شادی ہوگی، شادی پہ خرچ ہوگا، ایسی شادی کروں گا کہ مدینہ پاک میں ایسی شادی نہیں. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 18 سماعت فرمائیں.